بددیانتی کی جو پنیری سرکاری دفاتر کی نچلی سطح پر پورے ملک میں پہلے سے موجود تھی، اسے نشوونما پانے اور بڑے خاردار درخت بننے کے لیے باقاعدہ سرپرستی اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ قیام پاکستان کے پہلے 40 سالوں میں کرپشن کو ایک خوفناک زہر آلود پودے کی طرح سمجھا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی اور انتظامی سطح پر جتنا ممکن ہو سکا اس کو تلف کیا جاتا رہا۔ اس دور میں پاکستان کے تمام ادارے خود احتسابی کے شاندار اصولوں پر کاربند تھے۔ اس مقصد کے لیے کسی قسم کے احتساب یا اینٹی کرپشن کی غرض سے کوئی علیحدہ محکمہ قائم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ صوبائی سطح پر پولیس کے محکمے میں ایک چھوٹا سا سیل ہوتا تھا جس کی سربراہی ایک ایس پی کرتا، جو کہ 1956 تک تقریباً غیر متحرک ہی رہا۔ 1 یونٹ کے قیام کے بعد چیف سیکرٹری کے ماتحت ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا، جسے مروجہ قوانین یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت ہی ہدایات ملتی اور وہ چھاپا مار کر رشوت لیتے ہوئے کسی اہلکار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے۔ 8 ستمبر 1961 کو اینٹی کرپشن آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کے تحت رولز 4 سال بعد 1965 میں بنائے گئے۔ کرپشن اس وقت چونکہ اس ملک کا ایک اہم مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے 9 سال بعد 1974 میں ضلعی اور ڈویژنل سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئیں، جو سرکاری رپورٹوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی تھیں کہ کس اہلکار کے خلاف کرپشن کی کارروائی کرنا ہے۔ یہ کمیٹیاں 1985 تک چلتی رہیں۔ محکمانہ سطح پر کارروائیاں ہوتیں، لوگ سزا پاتے اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوتا جس کی کرپشن کی داستانیں اس قدر زبان زد عام ہوتیں کہ اسے اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کرنا پڑے۔ محکموں میں بددیانت آدمی دور سے پہچانا جاتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں ایک عمومی فضا موجود ہوتی تھی۔ گلی محلوں میں لوگ بددیانت اہلکار کو اس کے معیار زندگی میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے فوراً پہچان لیتے تھے۔ پاکستان میں کرپشن، بددیانتی اور چور بازاری کی کھلے عام نشوونما اور سرپرستی 1985 کی اسمبلی کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوئی، جس نے اس ملک کو شریف خاندان تحفے میں دیا۔ نواز شریف صاحب نے صوبہ پنجاب میں پرانے رولز ختم کر کے 1985 میں نئے رولز نافذ کیے۔ ان قوانین کے تحت اب کیس درج کرنے کے ساتھ ساتھ سزا اور جزا کا اختیار سیاسی قیادت کو مل گیا۔ اب تک پاکستان میں کرپشن صرف اختیارات کے اعلیٰ سطح پر ناجائز استعمال کے طور پر ہوتی تھی۔ پٹوار خانے، تھانے، انکم ٹیکس دفاتر اور کسٹم کی چیک پوسٹیں وغیرہ۔ ترقیاتی منصوبے صوبائی سطح پر لوگوں کی ضروریات کے مطابق بنائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 40 سالوں میں پاکستان کی صنعتی اور زرعی ترقی ایسے عروج پر تھی کہ دنیا بھر کی ترقیاتی معاشیات کی کتابوں میں پاکستان کے صنعتی اور زرعی انقلاب کو ایک روشن مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، جیسے آج کل جنوبی کوریا، ملیشیا، برازیل اور دبئی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انگلینڈ میں قائم انگلش لینگویج بک سوسائٹی ایک بہت بڑے پبلشنگ ادارے میکملن کے ساتھ مل کر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے لیے نصاب کی کتابیں چھاپتی چلی آ رہی ہے۔ ترقیاتی معاشیات کی کورس کی کتاب جو ہم نے پڑھی تھی، اسے میں نے آج تک اپنے پاس یوں سنبھال کر رکھا ہوا ہے جیسے کسی تباہ شدہ گھر سے برآمد ہونے والا کوئی ہیرا ہو۔ کتاب کا نام ہے اکنامک تھیوری اینڈ دی ڈیولپنگ کنٹریز اور اسے دلی کے انسٹیٹیوٹ آف اکنامک گروتھ کے پروفیسر اجیت کے داس گپتا نے تحریر کیا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1974 میں شائع ہوا۔ اسے بیچنے کے حقوق لندن اینڈ بیسنگ سٹوک کمپنی کو حاصل تھے۔ یہ 129 صفحات پر مشتمل ایک چھوٹی سی کورس کی کتاب جسے 70 کی دہائی میں ہر ملک میں معاشیات کا طالب علم پڑھتا تھا۔ اس کتاب میں پاکستان کے صنعتی اور زرعی انقلاب کو معاشی ترقی کے بہترین ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ فخر کی بات یہ تھی کہ اسے تحریر کرنے والا بھارت کا ایک پروفیسر تھا۔ یہ کتاب آخری دفعہ 1982 میں چھپی اور پھر اس کے بعد پاکستان پر بددیانتی، کرپشن، اقربا پروری اور لوٹ مار کی ایسی گھٹا ٹوپ اندھیر نگری چھائی کہ پھر اس بدقسمت ملک کا ذکر ترقی کے ماڈل کے طور پر نہیں بلکہ بددیانتی کے ناسوروں میں کیا جانے لگا۔ بددیانتی اور کرپشن کا آغاز 1985 میں MNA، MPA اور سینیٹر فنڈ سے ہوا۔ ہر ایک سیاستدان کے ہاتھ میں اس ملک کا کروڑوں روپے کا ترقیاتی فنڈ آ گیا۔ اس کے بعد یہ سیاستدان حسب ضرورت اور حسب منشا ایسے محکموں کی تلاش میں نکل پڑے جو زیادہ سے زیادہ کک بیک یا زیادہ سے زیادہ فیصد دیتے تھے۔ ملک سے اجتماعی منصوبہ بندی رخصت ہو گئی اور عوام کا پیسہ ایسے رہنماؤں کے ہاتھ میں آ گیا جنہوں نے اسے جی بھر کر برباد کیا۔ کسی گاؤں میں ایک MPA نے اسکول کی عمارت بنوائی تو وہاں کے MNA نے بھی ضد میں آ کر چند میل کے فاصلے پر ایک اور عمارت بنوا دی۔ 1985 سے 1990 تک بلوچستان میں 450 ڈسپینسری کی عمارتیں بغیر کسی پلاننگ کے بنائی گئیں۔ سالانہ بجٹ میں صرف 25 ڈسپینسری فی سال ڈاکٹر، نرس اور ادویات کا بجٹ دینے کی گنجائش موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری 25 ڈسپینسریوں کو 18 سال بعد یہ عملہ میسر آتا۔ اس وقت تک اس کی اینٹیں اور کھڑکیاں دروازے تک لوگ لے جا چکے ہوتے اور MPA موصوف اور انجینئرز حضرات کرپشن کے پیسے سے اللے تللے کرنے کے بعد قبر میں سو چکے ہوتے۔ 1985 کے MPA فنڈ کے آغاز کے ساتھ ایک اور بیماری نے دیمک کی طرح اس ملک کے ہر محکمے کو اخلاقی طور پر زمین بوس کر دیا اور وہ تھی سیاسی وفاداری۔ اس ملک کی تمام انتظامیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نامی دو دھڑوں میں وفاداریوں کے حوالے سے تقسیم کر دی گئی۔
پوسٹنگ، ٹرانسفر، یہاں تک کہ بھرتی بھی سفارش اور رشوت سے ہونے لگی۔ ایک پارٹی کا دور آتا تو اس کے زیر سایہ افراد خوب مال بناتے اور اپنے سرپرستوں کی جیبیں بھی بھرتے، اور دوسری پارٹی کا دور آتا تو پہلے والے اس طرح چپ سادھ لیتے جیسے سانپ سردیوں میں بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ آج کرپشن کا یہ کینسر اس ملک کی رگ و پے میں مکمل طور پر سرایت کر چکا ہے۔ اس کینسر کا علاج بھی ایسا ہی ہے جیسا جسمانی کینسر کا ہوتا ہے، یعنی ایسے حصے کو کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، بلکہ ارد گرد کے گوشت میں بھی اگر تھوڑے سے اثرات نظر آئیں تو اسے بھی ساتھ ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ 1985 سے لے کر اب تک تمام پارلیمنٹیرین، 20 گریڈ سے اوپر کے سرکاری افسران، مارشل لاء کے دوران سول عہدوں پر فائز فوجی افسران، ریٹائرڈ سیشنز جج اور بالا جسٹس حضرات کی تعداد زیادہ سے زیادہ 15,000 ہے۔ اس ملک میں وہی قانون نافذ کیا جائے جو سنگاپور کی اصلاح کے لیے لی کوان ہو نے نافذ کیا تھا، یعنی کرپشن کی سزا موت۔ اس قانون کے نفاذ کے بعد پاکستان کے 160 اضلاع میں سے ہر ایک ضلع میں ایک عدالت صرف 3 ماہ کے لیے قائم کی جائے جو روزانہ کے حساب سے مقدمات سنے۔ کسی پروسیکیوشن کی ضرورت نہیں، کوئی کیس فائل بنانے کی حاجت نہیں۔ ہر سیاستدان، بیوروکریٹ، فوجی افسر اور عدلیہ کے فرد سے 2 کاغذات طلب کیے جائیں۔ پہلا یہ کہ 1985 میں آپ اور آپ کے اہل خانہ کے اثاثے کیا تھے، اور دوسرا یہ کہ اب 2022 میں آپ لوگوں کے اثاثے کیا ہیں۔ جو اس تبدیلی کا ماخذ یا سورس نہ بتا سکے اس کی جائیداد ضبط کر کے اور قانون کے مطابق اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ تمام معاملہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں حل ہو سکتا ہے، لیکن ضروری شرط یہ ہے کہ ملک میں آئین کے تحت ایمرجنسی لگائی جائے اور تمام عدالتی اختیار اور نام نہاد انسانی حقوق معطل کیے جائیں۔ ایسا نہ کیا گیا تو وکلاء کی خدمات سے حاصل کیا گیا ایک سٹے آرڈر اس کینسر زدہ مریض کو پھر آپریشن تھیٹر سے نکال کر واپس دفاتر میں بھیج دے گا۔